بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے پریشان رکھوں گا، ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے غریب کر دوں گا، ان 5 عورتوں کا رزق تنگ کر دوں گا۔ ان 5 عورتوں میں سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے دلوں کے دروازے پر ایک ایسی دستک دینے جا رہا ہوں جو سن کر روح تک کانپ جائے گی، سانسیں تھم سی جائیں گی اور دل میں خوف اور فکر کی ایک لہر دوڑ جائے گی۔ دنیا کی زبان پر جب بھی عورت کا نام آتا ہے تو رحمت، محبت اور عزت کے استعارے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ ماں ہو تو جنت کے دروازے کھولتی ہے، بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے، بہن ہو تو عزت کا نشان بنتی ہے اور بیوی ہو تو گھر کا سکون۔ لیکن افسوس، ہر عورت اس مقام کی حقدار نہیں بنتی۔ کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں خود اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمہارے لیے سکون نہیں، تمہارے حصے میں اس طرح بے چینی اور پریشانی لکھی جا چکی ہے۔ ایسی عورت چاہے سونے کے محلات میں رہے یا مٹی کی جھونپڑی میں، ان کے دل کے اندر ایک ایسی آگ جلتی رہتی ہے جسے نہ دولت بجھا سکتی ہے، نہ محبت اور نہ کسی کا سہارا۔ دن میں وہ ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں، مگر رات کے سناٹے میں تکیے آنسو سے تر ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب خراب ہے، قسمت ان پر مہربان نہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ ان کی زندگی کا زوال دراصل اس دن شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے حکموں کو پس پشت ڈال دیتی ہیں، جب وہ اپنے گھر کو محبت کی بجائے امتحان گاہ بنا دیتی ہیں، جب زبان زہر اگلنے لگتی ہے، جب انا، ضد اور خواہشات ان کے فیصلوں پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ پھر نہ شوہر کی محبت کام آتی ہے، نہ والدین کی دعائیں، نہ دولت سکون دیتی ہے اور نہ دنیا کی کوئی طاقت، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو زمین کا کوئی سہارا دل کے خلا کو نہیں بھر سکتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ ان کی زندگی آزمائشوں میں گزرے گی، ان کے دل کبھی اطمینان نہیں پائیں گے، ان کی آنکھوں کو خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ ان کے دلوں میں ایسا کون سا زہر پلتا ہے جو سکون کو جلا دیتا ہے؟ اور اگر ان صفحات میں کہیں ہم خود شامل ہوں تو اس آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ جاننا ہمارے لیے صرف علم نہیں، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک طویل اور آزمائش بھرا سفر کرنے کا حکم ہوا۔ سورج اپنی تپش سے زمین کو جلا رہا تھا، ریت دہکتے انگاروں کی طرح قدموں کو جلانے لگتی تھی اور پسینہ جسم کے ہر حصے سے بہہ رہا تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد تھکن ان پر غالب آ گئی، قدم بوجھل ہو چکے تھے، سانسیں بھاری ہو رہی تھیں اور ساتھ لائے ہوئے کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ پانی کا مشکیزہ خالی تھا اور لبوں پر پیاس کے باوجود کوئی قطرہ نصیب نہ ہو سکا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شے قائم و دائم تھی اور وہ تھی اللہ پر کامل یقین۔ وہ جانتے تھے کہ جس ذات نے سفر پر روانہ کیا ہے وہی ان کی منزل بھی طے کرے گی۔ چنانچہ
پریشانی کی بجائے انہوں نے صبر اور یقین کا سہارا لیا اور قدم آگے بڑھاتے گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک بستی نظر آئی، پسماندگی، غربت اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ اینٹوں کے مکان، دیواروں میں دراریں، چھتوں میں سوراخ اور چہروں پر بھوک کے سائے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ مفلس لوگ بھلا میری کیا مدد کر سکیں گے، مگر یقین الہی کے سہارے آپ اس بستی میں داخل ہوئے۔ ایک پرانا سا دروازہ دکھائی دیا، آپ نے دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک ضعیف و ناتواں عورت کھڑی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر، آنکھوں میں برسوں کا دکھ سمیٹا ہوا۔ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا، لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی اور آپ کے قدموں میں گر پڑی۔ کانپتی آواز میں کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، برسوں سے آپ کے دیدار کی خواہش دل میں پالی تھی، مگر بھوک اور بے بسی نے ہمت چھین لی۔ آج اللہ نے آپ کو میرے در پر بھیجا ہے، یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ اس نے عاجزی کے ساتھ آپ کو گھر کے اندر بلایا، ایک پرانے تخت پر بٹھایا اور جو کچھ گھر میں موجود تھا، خواہ معمولی سا کھانا ہی کیوں نہ ہو، عقیدت سے پیش کیا۔ پھر لرزتے ہوئے لہجے میں عرض کی، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، جب آپ کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو میرے بارے میں ضرور پوچھیے گا کہ آخر میں ہر وقت کیوں روتی رہتی ہوں، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، کیا میری قسمت میں ہمیشہ غم ہی لکھے گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے درد کو محسوس کیا اور وعدہ فرمایا کہ وہ اس کے سوال کو اپنے رب کے حضور پیش کریں گے۔ وقت گزرا، سفر مکمل ہوا اور آپ کوہ طور پر گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ جب واپس لوٹنے لگے تو وہی بستی دوبارہ سامنے آئی اور وہی عورت یاد آ گئی۔ آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ عورت دوڑتی ہوئی باہر آئی، چہرے پر امید اور دل میں خوف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرمی اور سکون سے فرمایا، اے عورت، میں نے تیرے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی میں فرمایا کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کے نصیب میں ہمیشہ کے لیے بے سکونی اور آزمائش لکھی جا چکی ہے، چاہے وہ دنیا کے محلوں میں رہیں یا تنہائی کے اندھیروں میں، ان کے دل کو کبھی قرار نصیب نہیں ہوتا۔ اور اے عورت، شاید تو انہی میں شامل ہے، اسی لیے تیری آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے اور تیری روح کو سکون نہیں ملتا۔ یہ سن کر وہ عورت کانپ اٹھی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے وہ 5 عورتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے اتنا سخت فرمان نازل فرمایا ہے، کہیں میں بھی انہی میں شامل نہ ہو جاؤں۔ اس کے دل میں خوف اور تجسس دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھے، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید اس کے دکھ کا راز اب ظاہر ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے لرزتے وجود کو دیکھا، اس کے چہرے پر سوالوں کی آگ بھڑک رہی تھی اور آنکھوں میں خوف اور اشتیاق کے سائے لہرا رہے تھے۔ آپ نے نہایت نرمی اور ٹھہراؤ سے فرمایا، اے عورت، سن، میرا رب فرماتا ہے، جس عورت کے لیے خوشیاں مقدر نہیں، جس کے گھر پر رحمت کا سایہ
کبھی نہیں ٹھہرتا وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہی گھر کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ آپ نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو دوسروں کے سامنے تماشا بنا دیتی ہیں، جو اس کے رازوں کو زبان پر لے آتی ہے، اس کے عیبوں کو لوگوں کے درمیان اچھالتی ہے اور اس کے احترام کو اپنے تکبر کے نیچے روند دیتی ہے، دراصل وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ اس کی زبان، آپ نے فرمایا، تلوار کی مانند ہے، یہ تلوار جسم کو نہیں دل کو کاٹتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی کمائی، اس کی چال ڈھال، اس کے گھریلو معاملات، حتیٰ کہ اس کے ظاہری انداز کا سہیلیوں، رشتہ داروں یا محفلوں میں بیٹھ کر مذاق اڑاتی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے الفاظ زمین پر نہیں گرتے، آسمان تک پہنچتے ہیں، اور جب عورت کی زبان شوہر کی عزت کا پردہ چاک کر دیتی ہے تو اللہ اس کے گھر کی برکت کا پردہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر نہ دیواروں میں محبت باقی رہتی ہے، نہ فضاؤں میں سکون، نہ دلوں میں قرار۔ ایسی عورت اگر ہزاروں نمازیں بھی پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات بانٹے، تب بھی جب تک وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، فرشتے اس کے گھر کی دہلیز سے رحمت کو واپس لٹا دیتے ہیں۔ ایسی عورت کا چہرہ چاہے دنیا کے سامنے ہنستا ہو، مگر اس کے دل میں ایک قبرستان ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی خالی ہوتی ہے، اس کی اولاد بے چین رہتی ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور رزق میں برکت مٹ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو عورت اپنے شوہر کے راز افشا کرتی ہے، میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اس کے گھر سے سکون اٹھا لیتا ہوں، اس کے نصیب سے نور چھین لیتا ہوں۔ کیونکہ قرآن میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، اور اگر لباس جسم کو بے پردہ کر دے تو اللہ اپنا پردہ کیوں برقرار رکھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، مگر وہ عورت جو اپنے گھر کے مرد کی عزت پامال کرے، وہ دراصل اللہ کے حکم سے بغاوت کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی غلطی عام ہو چکی ہے۔ عورتیں اپنی زبان کی تیزی کو طاقت سمجھتی ہیں، محفلوں میں، آپس کی باتوں میں یا محلوں کی بیٹھکوں میں شوہروں کی کمزوریوں کو فخر سے بیان کرتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ عام باتیں ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی تقدیر میں زہر گھول رہی ہوتی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کا چراغ بجھا دیتی ہے، وہ دراصل اپنے گھر کی جنت کو جہنم میں بدل دیتی ہے۔ اس کی دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جاتی ہیں، اس کے نصیب میں ایک ایسی بے سکونی لکھ دی جاتی ہے جو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ وہ پہلی عورت ہے جس کے بارے میں اللہ نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا کہ میں اسے کبھی اطمینان نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کا پردہ خود چاک کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کچھ توقف کے بعد فرمایا، اے عورت، میرا رب یہ بھی فرماتا ہے کہ دوسری عورت وہ ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ادب کو بھول جاتی ہے۔ وہ جو اپنے شوہر کے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو کمتر سمجھنے لگتی ہے، ان پر احسان جتاتی ہے
یا ان کے سامنے گستاخی کرتی ہے وہ عورت بھی اپنی زندگی سے برکت کھو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس عورت کے نصیب سے راحت اٹھا لیتا ہوں، اس کے رزق سے برکت چھین لیتا ہوں اور زندگی کو آزمائشوں میں بدل دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی بے قراری کے ساتھ جائے۔ یہ وہ عورت ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی تربیت، ان کی قربانیاں، ان کی دعائیں اور ان کے کردار سب بھول جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب شوہر ہی سب کچھ ہے اور وہی اس کا واحد سہارا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیٹی جب اپنی اصل یعنی اپنے والدین کو بھلا دیتی ہے تو اللہ اس کے نصیب کو توڑ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنے والدین کی ناقدری کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے دنیا میں بھی رلاؤں گا اور قبر میں بھی، کیونکہ جس نے ماں باپ کا دل توڑا اس نے میرے عرش کو ہلا دیا۔ اے میری پیاری بیٹیوں، یاد رکھو عورت کا رتبہ تب بلند ہوتا ہے جب وہ اپنے شوہر کی عزت کی محافظ ہو اور اپنے والدین کی خدمت گزار ہو۔ جو عورت ان دو بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے اس کے در پر سلام بھیجتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ مگر جو عورت اپنی زبان اور اپنے غرور کے ہاتھوں ان رشتوں کو توڑ دیتی ہے اس کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور اس کا دل ہمیشہ کے لیے بے سکون ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سنجیدہ لہجے میں فرمایا اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ تیسری وہ عورت ہے جس کے نصیب میں کبھی سکون نہیں لکھا گیا، وہ عورت جو حسد، جلن اور دوسروں کی خوشیوں سے جلنے کو اپنی فطرت بنا لیتی ہے۔ وہ صرف دوسروں کی کامیابی، اولاد یا خوشحالی دیکھ کر جلتی نہیں بلکہ دل کے اندر یہ آرزو پال لیتی ہے کہ ان کا گھر اجڑ جائے، ان کی خوشیاں ختم ہو جائیں، ان کا رزق چھن جائے۔ ایسی عورت جب دوسروں کے مسکرانے پر روئے تو اللہ اس کے نصیب کو رلا دیتا ہے۔ وہ خود تو بے سکون ہوتی ہے مگر اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی برکتیں، اس کی عزت اور راحتیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ عورت زبان سے شاید بد دعا نہ دے مگر دل سے ہر لمحہ دوسروں کے خلاف جلتی رہتی ہے۔ وہ سمجھتی نہیں کہ حسد سے نقصان دوسروں کا نہیں بلکہ سب سے پہلے خود اس کا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والوں کو جلاتی ہے، اور یہی گناہ شیطان کی پہچان بنا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ وہ ان کے مقام سے جلا۔ حسد دراصل وہ بیماری ہے جو روح کو کھا جاتی ہے۔ ایسی عورت چاہے عبادتوں میں خود کو مصروف رکھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، مگر جب دل میں دوسروں کی خوشی برداشت نہ ہو تو اس کی عبادتیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ فرشتے ایسی عبادتوں کو لٹا دیتے ہیں کیونکہ وہ دل جو حسد سے بھرا ہو اللہ کے نور کا مستحق نہیں رہتا۔ ایسی عورت بظاہر پھول کی طرح حسین نظر آتی ہے مگر اندر سے وہ کانٹوں سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے، اور فرمایا
ایک مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کی خوشی سے جلے، کیونکہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جب عورت دوسروں کی خوشی دیکھ کر دل میں آگ بھڑکاتی ہے تو دراصل وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے اسے کیوں نوازا اور مجھے کیوں نہیں یاد رکھا۔ جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے اللہ اس کے نصیب سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ ایسی عورت کی زندگی جلتی ہوئی لکڑیوں جیسی ہوتی ہے، باہر سے دھواں کم نظر آتا ہے مگر اندر کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ وہ بظاہر ہنستی ہے مگر راتوں کو چپکے سے تکیے بھگو دیتی ہے، دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی تمنا کرتی ہے مگر اللہ اس کی اپنی خوشیوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس کے گھر کی فضاؤں میں بے برکتی اتر آتی ہے، شوہر اور اولاد سے محبت زہر بن جاتی ہے اور اس کا دل ایسا بے چین ہو جاتا ہے جیسے کوئی مسافر صحرائے بے آب و گیاہ میں بھٹک رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس عورت کے دل میں حسد کی آگ جلتی ہو میں اس کی زندگی میں کبھی ٹھنڈک نہیں اتاروں گا، وہ چاہے سونے کے بستر پر سوئے یا مٹی کے فرش پر، اس کی نیند حرام ہوگی، اس کی آنکھوں کو قرار نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جو دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کرتی میں اسے اپنی خوشی سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ چوتھی عورت وہ ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد جھوٹ، فریب اور مکر پر رکھی تھی، جس کی زبان پر مٹھاس ہوتی ہے مگر دل میں زہر چھپا ہوتا ہے۔ وہ بظاہر مسکراتی ہے مگر اس کی نیت دھوکے سے بھری ہوتی ہے۔ اس کی زندگی اس کھوکھلے درخت کی مانند ہے جو باہر سے ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے مگر اندر سے دیمک اسے کھا چکی ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی عورت کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے میرے بندوں کے دل زخمی کیے، ان کے اعتماد کو توڑا اور سچائی کے نور کو اپنی چالاکیوں میں دفن کیا۔ یہ عورت گھر میں پیار سے بات کرتی ہے مگر پس پردہ وہ ساس، نند، شوہر یا رشتہ داروں کے خلاف سازشیں بنتی ہیں۔ وہ ہمدرد بن کر دوسروں کے گھروں کو توڑنے کی چالیں چلتی ہیں، کبھی جھوٹے الزام لگا کر شوہر کو والدین سے لڑاتی ہے، کبھی والدین کے دل میں نفرت بھرتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف اپنے گھر کی دیواروں کو گراتی ہے بلکہ اپنی تقدیر کے دروازے بھی بند کر لیتی ہے۔ یاد رکھو، رشتے دھاگے کی مانند ہیں، جب عورت جھوٹ کا جال بن لے تو اللہ سچ کو اس کی زندگی سے اٹھا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ فریب کرنے والی عورت مکڑی کی مانند ہے جو اپنا جالا خود بنتی ہے مگر بھول جاتی ہے کہ ایک دن ہوا کا جھونکا آئے گا اور سب کچھ بکھر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ پانچویں عورت وہ ہے جو اپنی عبادت، نیکی، تسبیح اور نماز کے سہارے غرور کرنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب وہ دوسروں سے افضل ہے، کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی، اللہ اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نمازیں تو پڑھتی ہے مگر دل میں تکبر چھپا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے مگر دکھاوے کے لیے، سجدے کرتی ہے
مگر ان میں عاجزی نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے اپنی برکت چھین لیتا ہوں، کیونکہ اس نے میری عبادت کو بھی اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ایسی عورت دوسروں کو حقارت سے دیکھتی ہے۔ راستے میں چلتی غریب عورت اسے کمتر لگتی ہے۔ سادہ لباس والی بہن اسے جاہل محسوس ہوتی ہے، اور اپنے گھر میں نوکرانی یا کمزور بہو سے یوں پیش آتی ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ مٹی کی کوئی بے جان چیز ہو۔ وہ چاہے جتنی عبادت کر لے، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ دل دہلا دینے والا اور سبق آموز بیان پسند آیا ہو تو ہماری اس کاوش کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور آگے بڑھائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ایمان افروز ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور درود پاک ضرور تحریر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔